آئیے اسی طرح بحقی کی روایت ہے، ان کی شان کے اندر جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام جو ابو سہلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ سرگوشی کر رہے تھے. مطلب ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان رضی اللہ عنہ سرگوشی کر رہے تھے، وہ وہاں موجود تھے کہیں، اور یہ دونوں بات کر رہے تھے. سرگوشی مطلب ایسی بات جو کسی تیسرے کے سامنے کی جاتی ہے لیکن اس کو سنے نہیں آتی ہے نا، ہاں کیسا چل رہا ہے کیا، مطلب اتنی آواز کم رہتی ہے کہ سامنے والا خالی گیس کر سکتا کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا نہیں. سرگوشی کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، سرگوشی کر رہے تھے تو عثمان رضی اللہ عنہ کے رنگ میں تغیر ہوتے میں نے دیکھا. عثمان رضی اللہ عنہ کی بات سن رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کے چہرے کا رنگ تغیر مطلب چینج ہو جانا، چینج ہو رہا تھا. مطلب ایسا اگر آدمی گورا ہے تو لال ہو جا رہا، سمجھے آپ، تغیر چینج ہونا. تو چہرے کا رنگ چینج ہو رہا تھا، آپ کے رنگ تغیر ہو رہا تھا. جب محاصرے کا دن ہوا تو ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں. اب جو محاصرے کا دن آیا، محاصرہ بولتے کب کہ اللہ کے رسول کی زندگی کی بات ہو گئی، اب محاصرے کا دن آیا کب، جب ان کو قتل کرنے کے لیے بلوائیوں نے مدینے کا محاصرہ کیا اور ان کے گھر کا کیا، گھیر لیا. مطلب جو باغی تھے اس زمانے کے، ٹھیک، منافق تھے، جب گھیر لیا، ٹھیک ہے، محاصرے کے عثمان نے گھر گھیر لیا تو ہم نے ان سے لڑائی نہ کرے. تو انہوں نے پوچھا کہ ہم ان سے لڑائی نہ کریں. تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا نے کہا نہ لڑو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، میں خود کو اس کا پابند بنا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا اور میں خود اس کو اپنے وعدے کا اپنے آپ کو پابند بنا رہا ہوں. مطلب اللہ کے رسول نے یہ ان سے وعدہ لیا تھا کہ عثمان تم پر ہی ظلم ہوگا لیکن تب لڑائی مت کرنا. تو یہ بات تھی جو ان کا رنگ چینج ہوا تھا نا، اللہ کے رسول کے زمانے میں غلام ہے تب تھے، دیکھا اللہ کے رسول نے کچھ کہا، عثمان کا رنگ چینج ہو گیا. اس کے بعد وہی کہہ رہے جب بلوائیوں نے گھیرا تو ہم نے پوچھا کہ ہم لڑیں، تو کہا لڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کچھ وعدہ لیا تھا اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا. سمجھ رہے آپ بات کو، وعدہ یہی تھا کہ تم پہ ظلم ہوگا تم لڑنا مت، سمجھ رہے آپ، لیکن خلافت بھی نہ چھوڑنا. چونکہ حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی تھی کہ ایسا ظلم تم پہ کیا جائے گا، لوگ تمہارے کپڑے کو، تمہاری قمیص کو اتارنا چاہیں گے، تم اس قمیص کو مت اتارنا. اس قمیص سے مراد یاد رکھیے خلافت ہے. لوگ چاہیں گے تم خلیفہ اس سے اتر جاؤ، تم اترنا مت، لیکن تم ان سے لڑنا بھی نہیں اور تم ان کا قتل بھی نہیں. دونوں وعدے لی تھے، آپ بتا بھی دیا تھا تمہارے ساتھ فتنہ ہونے والا ہے، بشارت دی تھی جنت کی. ابو موسیٰ اشعری کے جو باغ والا واقعہ ہے بشارت دی تھی، لیکن وہاں بھی کہا تھا تم کو بڑی مصیبتیں آنے والی. پھر وعدہ بھی لے لیا تھا کہ تم لڑنا مت اس کے لیے، اور حضرت عثمان نے لڑا نہیں، حضرت صبر کیا اور صبر کے ساتھ شہید ہوئے. اس لیے میں نے کہا تھا نا، مظلوم شہید اگر کوئی کہا جا سکتا ہے اس امت میں عثمان ابن عفان ہے.